گھاٹے میں نہیں ہے، خسارے میں نہیں ہے۔ اس طرح کے کتنے واقعات ہیں امیر علیہ سنت کے لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سلام آتا ہے۔ ایک عاشق رسول کا بیان ہے کہ جب یہ مدینۃ المنورہ میں حاضر ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، جب امیر اہل سنت کا سلام پیش کیا تو یہ بتاتے ہیں خدا کی قسم میں نے بیداری کے عالم میں تیسری بار، یعنی بار بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سلام پیش کیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے 3 بار یہی جواب آتا ہے کہ میرے الیاس کو بھی میرا سلام کہنا۔ بیداری کے عالم میں یہ عاشق کے رسول حاضر ہے اور امیر علیہ سنت کا سلام پیش کر رہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کے لیے سلام کا جواب آ رہا ہے۔ بلکہ امیر اہل سنت کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سے جو بلاوے کی بھی بشارتیں اس طرح کی ملی کہ 1996 میں یعنی 1418 سنہ ہجری میں باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان کا خلاصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے والدہ محترمہ کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ بروز جمعرات بعد نماز عصر مسجد نبوی شریف کے اندر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں قدمین شریفین کی طرف حاضر ہو کر سر جھکائے درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا تھا کہ یکایک میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ میں نے عین جاگتی حالت میں دیکھا کہ میرے پیارے پیارے جان سے بھی پیارے آقا، بے قصوں کے مددگار، بے اذن پروردگار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، میرے عطار اس بار مدینے کیوں نہیں آئے؟ انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا وہ مدینے آئیں چاہے کچھ لمحات کے لیے ہی آئیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طرح کے کتنے واقعات ہیں عاشقان رسول کے۔ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد کے واقعات کو آپ لے لیں، مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کے واقعات کو لے لیں، یعنی ان عاشقوں کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ جو عشق رسول میں قربانیاں دینے والے ہیں، محبت رسول میں قربانیاں دینے والے ہیں۔ یہ گھاٹے میں نہیں ہے، یہ خسارے میں نہیں ہے، یہ سفر حج و عمرہ اور زیارت مدینہ کا سفر جو ہے ہمیں عشق رسول کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ سفر ہمیں غلامی کی دعوت دے رہا ہے، یہ سفر ہمیں اطاعت و فرمانبرداری کی دعوت دے رہا ہے، یہ سفر اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو ادا کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ حج کیا ہے؟ پیاروں کی اداؤں کو ادا کرنا۔ مینا میں آ گئے، عرفات میں چلے گئے، مزدلفہ میں چلے گئے، رمی جمرات کر رہے، اب شیطان کو کنکریاں مار رہے، جناب ابراہیم کی ادا کو ادا کر رہے، صفا مروہ پہ دوڑ رہے، بی بی ہاجرہ کی ادا کو ادا کر رہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ٹھہرے، یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں سے چل پڑے، یہاں سے چل پڑو، یہاں رک گئے وہاں رکنا ہو گیا، یہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھنا ہو گیا، جہاں نوافل پڑھ دیے وہاں نوافل پڑھنا ہو گیا۔ اب یہ ہر قدم پر نیکیاں بھی مل رہی ہیں، برکتیں بھی مل رہی ہیں، اداؤں کو ادا کیا جا رہا ہے۔ تو محبت رسول، عشق رسول، اطاعت رسول، وفاداری اطاعت کا یہ درس ہے، یہ سفر حج و عمرہ ہمیں درس وفا دے رہا ہے، درس محبت دے رہا ہے، درس جو ہے وہ اطاعت دے رہا ہے۔ اپنی زندگی ان کی فرما برداری میں بسر ہو جائے، ان کی اطاعت میں بسر ہو جائے، ان کی غلامی میں بسر ہو جائے۔ اور پھر جو ہے یہ تمام زیارتیں ہر قدم پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے نظارے بیان کر رہی ہیں۔ جبل ابو قبیس پر جائیں، اس کی طرف نظر کریں تو چاند کو توڑنے کا واقعہ نظر آ رہا ہے۔ اور کبھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اگر جو ہے وہ سرکار مدینہ کے غلام مسجد غمامہ کے پاس آتے ہیں، وہاں مصطفیٰ جان رحمت کے وہ بارش کے موجے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام مسجد جمعہ کی طرف آتے ہیں اور اس کے قریب جو ہے وہ مسجد قباء کی طرف آتے ہیں۔ انہی کے قریب ایک اور مسجد کا تذکرہ قرآن میں جس کا ہے، جو اللہ کے محبوب کی جو ہے وہ بغض میں بنائی گئی، اس کو جلا دینے کا حکم دے دیا گیا۔ تو یہ دعوت ہے کہ جو محبت رسول میں عمل ہے وہی قبول کیا جاتا ہے، اور جو بے ادبی پر مشتمل چیز ہوگی وہ چاہے اس
اس پر جو مسجد کا نام ہی لگا دیا جائے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور جب زیارت کے لیے نکلے احد کی طرف تو احد کے پہاڑ نے ہمیں پکار کر کہہ دیا، عالم تصور میں ہمیں احد کے پہاڑ نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو میں پتھروں کا پہاڑ ہوں، میں نے محبت کی تو رتبہ پا گیا۔ وہ پتھروں کا پہاڑ، وہ پتھروں کا پہاڑ جو ہے وہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ جنتی پہاڑ ہے، وقودها الناس والحجارہ، آدمی اور پتھر جس آگ کا ایندھن ہے دوزخ، وہ پتھر اس میں جائیں گے لیکن احد پہاڑ کے پتھر نہیں جائیں گے۔ چند ایک پتھر ایسے ہیں جو نہیں جائیں گے، ان میں احد پہاڑ بھی ہے۔ اب یہ پتھروں کا پہاڑ محبت کرے تو یہ گھاٹے میں نہ رہے۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی ہے، پھر آپ مسجد نبوی میں زیارت کریں گے، جب وہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس جگہ پر جب یہ حاجی، یہ زائرین، یہ عاشق پہنچیں گے، وہ جنت کا ٹکڑا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا جو کچھ میرے گھر اور منبر کے درمیان ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، یہ جنت کی کیاری ہے۔ اور اس کے وہ منبر شریف کے پیچھے ایک دیکھیں گے، وہ آپ کو استوانہ حنانہ نظر آئے گا۔ اب یہ استوانہ حنانہ بھی ایک پیغام محبت دے رہا ہے۔ یہ لکڑی کا تنا تھا جو عشق رسول میں رویا تھا۔ بخاری شریف میں اس کا واقعہ ہے، مشہور ہے۔ مختصر یہ کہ جب ممبر بنایا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو یہ لکڑی کا تنا عشق رسول میں دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ممبر سے اترے، اسے سینے سے لگایا، فرمایا اگر میں اسے خاموش نہ کراتا تو قیامت تک روتا رہتا۔ اس کو سینے سے لگایا، دلاسا دیا، اس کی ہچکیوں سسکیوں میں آواز تبدیل ہوئی، چپ ہوا، اسے پوچھا بتا تیری مرضی کیا ہے، تیری مرضی کیا، یہاں لگا دیں جہاں تو لگا ہوا تھا، تجھے سرسبز کر دیں، تیرے اوپر پھل لگ جائیں، قیامت تک لوگ تیرے آگے پھل کھاتے رہیں، یا تجھے جنت میں لگا دوں، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کے رسول میں رونے والوں، اس کے رسول میں آنسو بہانے والوں، اس کے رسول میں قربانیاں دینے والوں، کبھی نہ سمجھنا کہ تمہارے آنسو رائے گا چلے جائیں گے، کبھی نہ یہ سمجھنا کہ ہمارا عشق رائے گا چلا جائے گا۔ ارے وہ نبی جو پتھر کی محبت کو ضائع نہ جانے دے، وہ نبی جو لکڑی کے تنے کے عشق کو ضائع نہ جانے دے، اپنے غلاموں کی محبت کو کہاں ضائع جانے دیں گے؟ وہ لکڑی کے تنے کو بھی اتر کر سینے سے لگا رہے، اور اسے پوچھا جا رہا ہے تیری مرضی کیا ہے، کیسے راضی ہوتا ہے؟ اور اس نے کہا عرض کی آقا مجھے جنت میں لگا دے، جنت میں۔ فرمایا اس نے دیکھو دار الفنا پر دار البقا کو ترجیح دی ہے۔ عاشق ہوتے ہی ہیں سمجھدار کہ وہ محبوب کی محبت میں فیصلے ہی ایسے کرتے جس میں آخرت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو یہ تمام تر سفر حج و عمرہ اور زیارت مدینہ جو ہے یہ ہمیں عشق کا، محبت کا، اطاعت کا، فرما برداری کا درس دے رہا ہے۔ آئیے آج ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی ان حاجیوں کے مناسک کو دیکھتے ہوئے، کتاب رفیق الحرمین میں پڑھتے ہوئے حج و عمرہ کا طریقہ، یہ VCD دیکھ لیں، یا نگران شورا کا وہ بہت ہی پیارا بیان دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے اس کی ویڈیو CD جاری کی ہے۔ اب یہ بیان دیکھ لیں، حج و عمرہ کا طریقہ دیکھ لیں، اب اس میں آپ یہ مناسک دیکھتے ہوئے اپنا ایک ذہن بناتے جائیں کہ جب حج جیسا جو فرض عبادت جو صاحب استطاعت پر ہے، اس میں بھی اللہ نے اپنے پیاروں کی اداؤں کو ادا کروا کے اتنا بڑا اجر عطا کر دیا کہ فرمایا گیا کہ حج مبرور کی جزا جنت ہے، حج مبرور کا جو ثواب ہے، فرمایا گیا کہ جو حج کرے ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا گناہوں سے پاک جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ بلکہ فرمایا گیا کہ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا، یعنی حج کے فضائل بیان کیے اور یہ اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو ادا کر دیا جائے، یہی حج ہے۔ اور پھر ادب کے ساتھ مدینے پاک میں حاضر ہو جائے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے خود فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔